تکلیف پہنچا دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اسی طرح جانور بھی جانتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. یہ تکلیف نہیں, چھوڑ دو, جانے دو اندر. دروازہ کھولا گیا, حضور اندر باغ میں تشریف لائے. دیکھا کہ اونٹ دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ میرے نبی کی بارگاہ میں آیا اور اپنی گردن حضور علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا اور پھر اس کے آنسو بہنے لگے, رونے لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا دست کرم اس اونٹ کے گردن پہ رکھا, اس کے سر پہ رکھا. کیا قسمت والا اونٹ ہے یار, دست مصطفیٰ آقا علیہ السلام کا ہاتھ, جسے اللہ نے ید اللہ اپنا ہاتھ کہہ کر فرمایا. محبوب تیرا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. وہ ہاتھ نبی نے اس کے گردن پہ رکھا, اس کے سر پہ رکھا. پھر اس کے بعد میرا آقا اس کی بات, اس کی بولی سننے لگے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے مالک کو بلا کر لاؤ. کہاں ہے اس کا مالک؟ مالک آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ, بوڑھا اونٹ تیری شکایت کرتا ہے. کہتا ہے جب تک یہ جوان تھا تو نے خوب اس سے خدمت لی, خوب اس سے کام لیا, اب بڑا ہو گیا, کام کے لائق نہیں رہا تو تو اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے, تو اسے کھانا ٹائم پر نہیں دیتا ہے, یہ تیری شکایت کر رہا ہے. سن, اس اونٹ کے معاملے میں اللہ سے ڈر, قیامت کے میدان میں اس اونٹ کے بارے میں بھی تجھے جواب دینا ہوگا. وقت پر کھانا دیا کر, اگرچہ بوڑھا ہو گیا وقت پر اسے چارہ دیا کر. وہ اونٹ نے شکایت کی. حضور علیہ السلام نے اس طرح سے حقوق بیان فرمائے کہ ان کی جان سے زیادہ ان پر بوجھ نہ رکھا جائے. ارے وہ دور جہالت تو ایسا تھا کہ جانوروں کی بات تو کجا, لوگ باپ کو باپ تسلیم نہیں کرتے تھے, ماں کو ماں نہیں مانتے تھے, بہن کو بہن نہیں مانتے تھے. دور جہالت میں پھر جانوروں کا تصور کا, غلاموں کی کیفیت یہ تھی کہ غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا تھا. ایسے ماحول میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور سارے جہاں کو خوشیوں کی سوغات دی, سب کو ایک دوسرے کے حقوق بتائے. پھر میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. جب حضور مدینے آئے نا تو وہ بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا اور قربان جب وہ تاریخ بھی 12 تاریخ تھی جب حضور مدینے میں داخل ہوئے, تاریخ بھی 12, مہینہ بھی ربیع النور شریف کا. آقا علیہ السلام نے مسجد جمعہ کے اندر نماز ادا فرمائی, جمعہ قائم کیا. اس کے بعد جب چلنے لگے تو غلام نے اس کے آقا کہ ہم اس طرح مدینے میں داخل ہوں گے, کتنا اچھا ہو کہ ہمارے پاس بھی ایک جھنڈا ہو کہ ہم جھنڈا لے کر آگے آگے چلیں اور پورا یہ جلوس جو آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز جنہوں نے پڑھے ہیں آقا یہ پورے جلوس کی شکل میں 12 تاریخ کو مدینے میں داخل ہو جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ امامہ شریف لو. امامہ شریف دیا گیا, حضور کے نیزے پر امامہ شریف باندھ کر جھنڈا بنایا گیا. صحابہ جھنڈا لے کر 12 تاریخ کو مدینے کے اندر داخل ہو گئے ہے نا. پھر اس کے بعد چاروں جانب سے صدا آتی تھی ہے نا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. یہ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی جو دف بجا رہی تھی اور گیت گا رہی تھی, جو دف بجاتے جاتی اور گیت گاتے جاتی. حضور جھنڈا لے کر جلوس کی شکل میں ربیع النور کے مہینے میں 12 تاریخ کو مدینے کے اندر داخل ہوئے. یہاں سے پتہ چلا 12 ربیع الاول شریف کے مہینے میں 12 تاریخ کو جلوس بنا کر جھنڈا لے کر باہر نکلنا کسی اور کی نہیں, نبی کی اور صحابہ کی سنت ہے, کسی اور کی نہیں. یہ دلیل مل گئی, یہ کسی اور کی. پھر جھنڈا, ارے جننے سے بچا کون ہے یار, یہ حالانکہ نصیبے کی بات ہے. ہمارے نصیبے میں مدینے والے کا جھنڈا ہے, لیکن ہمارے نصیبے میں ہمارے ہاتھوں میں گنبد خضرا والا جھنڈا ہے, نالین والا جھنڈا ہے, آقا کے مدینے والا جھنڈا ہے. یہ نصیبے کی بات ہے, ہمیں اس پہ ناز ہے, ہمیں اس پر فخر ہے کہ یہ جھنڈا غیروں کے جھنڈے سے محفوظ ہے. اور جو اس جھنڈے سے چڑھتے ہیں, ذرا ریلی کے اندر ان کے ہاتھوں میں جھنڈے دیکھ لیں, کس کس پارٹی کے وہ جھنڈے لے کر چلتے گئے اور اپنی نشانی بتاتے ہیں, اس کے ساتھ اب اس کے ساتھ رہے. یاد رکھیں دنیا میں تو بچ جاؤ گے, جھنڈا نہیں اٹھاؤ گے نا, لیکن قیامت کے میدان میں کہاں جاؤں گے, قیامت میں کہاں جاؤں گے, سب کو آنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے میدان میں مجھے مقام محمود عطا کرے گا جو کسی نبی کو نہیں ملے گا, صرف ہمارے نبی کو مقام محمود دیا جائے گا. اس لیے اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں نا, مقام محمودہ, وہ پڑھتے ہیں دعا کے اندر. اور ہمارے نبی کو یہ مقام محمود عطا فرما. ہمارے نبی علیہ السلام کل اللہ کے اذن سے مقام محمود پر کھڑے ہوں گے. اور کیسے کھڑے ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا, حضور کے ہاتھوں میں بھی جھنڈا ہوگا, اور اس جھنڈے کے
انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، تمام مومنین نبی کے جھنڈے کے نیچے موجود ہوں گے۔ وہاں بھی جھنڈا ہے، تو اس لیے نہ چھڑا کرے، جھنڈا لگایا کرے، نشانی بتایا کرے۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی شرک نہیں۔ شرک ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ پہلے تو شرک کی تعریف سمجھیں۔ شرک کہتے کسے؟ اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ یہی لغوی معنی ہے نا بھائی، اسی کو شرک کہتے ہیں نا۔ اللہ کے برابر جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے نا اس کی صفات میں شامل کرنا، یہی شرک کہلاتا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ اور جھنڈے کہاں سے شرک ہو سکتے ہیں؟ واللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کر کوئی۔ جب اللہ اللہ ہے جو پیدا ہونے سے بعد ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے جو شب ولادت میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو اللہ پیدا نہیں ہوتا، نبی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر پیدائش مناؤ گے تو یہ شرک کا خاتمہ ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ شرک نہیں، اس لیے کہ اللہ وہ ہیں جو پیدا ہونے سے پاک ہیں، اور نبی وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ امتیاز ہونا چاہیے۔ خیر، حضور مدینے آ گئے۔ اب حضور کے مدینے جیسا، پہلے وہ یثرب تھا، یثرب، مدینہ نہیں کہتے تھے لوگ، کہتے تھے یثرب۔